باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جیسے کہ اگلے ولاگ میں نے بتایا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا اور ان کو بھائیوں کو سب کو واپس کر دیا، اور اب یہاں سے شروع ہے۔ اللہ جل جلالہ ان لوگوں کی باتوں کو خوب جان رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ پھر بھائیوں نے عبرانی زبان میں آہستہ آہستہ غصے سے کہا کہ یوسف دیکھ، یا تو یاد رکھیو، اگر تو نے ہماری بات جھٹلائی اور سالار قافلے سے اصل بات بیان نہ کی تو دیکھ رہا ہے کہ تجھے یہاں سے کھینچ کر ایک ایسے خوفناک جنگل میں لے جائیں گے جہاں تیرا کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ پھر وہاں لے جا کر ہم تجھے مار ڈالیں گے، اور اگر ذرا بھی تو نے اف کی تو اچھا نہ ہوگا، اور ہم ضرور ایسا ہی کریں گے۔ پیارے یوسف چاہتے تھے کہ اصل واقعہ بیان کریں، مگر بھائیوں کی دہشت میں آ کر خاموش ہو گئے اور منہ سے اوہ تک نہ نکلی۔ سالار قافلہ نے جب دیکھا کہ یوسف ان لوگوں کے خلاف کچھ نہ بولے تو اس نے اپنے دل میں خیال کیا کہ شاید ایسا ہی ہو اور یہ فرزند ان لوگوں کا غلام ہی ہو، مگر مزید اطمینان کے لیے ملک قافلے نے یوسف کی طرف مخاطب ہو کر دریافت کیا، اے فرزند، یہ جو لوگ کچھ کہہ رہے ہیں میں کیا سچ ہے، اور کیا واقعی ان کے غلام ہو؟ آپ نے فرمایا، واقعی جو کچھ یہ کہتے ہیں تمام فی الحقیقت ہوں میں اللہ کا غلام، مگر ڈر کے مارے لفظ اللہ دبی زبان سے کہا، جس سے ملک قافلے کو یقین آ گیا کہ واقعی یہ فرزند ان لوگوں کا غلام ہے۔ آخر بحث شروع ہوئی اور یہ سالار قافلہ نے اپنی پونجی کی طرف دیکھا تو اتفاق سے ان کے پاس اس وقت صرف 18 درہم تھے۔ اسی وقت حیب سے نکال کر ان کے سامنے کیے۔ برادران یوسف نے بہت جلدی وہ 18 درہم سالار قافلے کے ہاتھ سے لے کر یوسف عزیز کو بیچ ڈالا اور نہایت نفرت اور بیزاری سے سالار قافلہ کو دے دیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، یعنی وہ یوسف سے سخت بیزار ہو رہے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ جلدی سے اس سرزمین سے، اس ملک سے باہر نکل جائے۔ پھر جب یہ بیع ہو چکی تو مالک قافلے کہنے پر یوسف کے بھائیوں نے ایک بیع نامہ رسالہ قافلہ کو لکھ کر دے دیا اور سالار قافلے سے یہ زبانی عہد کی کہ دیکھو، جب تک تم مصر نہ پہنچ جاؤ اس کی پوری حفاظت رکھنا، کیونکہ یہ بھگوڑا ہے اور ہر جگہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کہہ کر یوسف کے بھائی وہ 18 درہم اچھالتے ہوئے خوشی خوشی گھر کی طرف روانہ ہو گئے، اور 9 بھائیوں نے 2 درہم تقسیم کیے اور یہودا کو محروم کیا، کیونکہ وہ پیارے یوسف سے واقعی محبت کرتے تھے اور ہمیشہ ان کی سی بولا کرتے تھے۔ چنانچہ اب بھی یہودا نے ان درہموں سے اپنا حصہ لینا سخت مکروہ جانا اور ان درہموں کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ واقعہ ادھر برادران یوسف سے چلے، ادھر پیارے یوسف کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے جب ایک بیٹی کی شادی بھی ہوتی ہے نا تو اس کو ودا کرتے کتنا روتے ہیں، وہ بھی کتنا روتی ہے، لیکن چلو وہ تو خوشی کا وقت ہوتا ہے کہ چلو آئے گی جائے گی، اسے تو بچپن سے ہی من بنا لینا ہوتا ہے کہ وہ کہیں جائے گی، لیکن ایک اپنا وطن چھوڑ دینا، اپنوں سے بالکل جدا ہو جانا، ایک چھوٹا سا 12 سال کا بچہ جس وقت ماں کی اور باپ کی اسے کتنی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت ان کے ساتھ کتنی سخت جدائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ تو نبیوں کے ہی امتحان لیے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہائے ہم اس پریشانی میں گرفتار ہیں، ارے ہم کتنی اچھی زندگی میں عیش میں زندگی گزار رہے ہیں، انہیں واقعی کتنی سخت تکلیفیں پہنچی ہیں۔ بھائی جب کنعان کی جانب چلے، ہائے یوسف کر کے رو دیے۔
بھائی جب کنان کی جانب چلے، ہائے یوسف ہائے کر کے رو دیے، یعنی کہ یوسف علیہ السلام ہائے ہائے کر کے رو دیے۔ نقشہ کنان آنکھوں میں کھینچا، یعنی کہ وہ اس وقت اتنے چیخ مار مار کے رونے لگے اور ایسے نقشہ ان کے کنان کا ان کی آنکھوں میں کھنچ گیا کہ میں اپنا ملک چھوڑ کے کیسے جا رہا ہوں، میرے ابا کو بھی نہیں پتا میں کس مصیبت میں ہوں۔ باپ پیارے کا تصور بند گیا اور کہا دل میں کہ اب فرقت ہوئی، سرزمین یہ اب ہمیشہ کو چھٹی۔ قافلے کی روانگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جگر فغارونا دیکھ کر سالار قافلہ یوسف کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ یوسف تم ان کے فراق میں روتے ہو جن کو تمہارے اوپر ذرا رحم نہیں آتا، بلکہ وہ تم سے سخت نفرت کرتے ہیں، تم ان سے اس قدر محبت رکھتے ہو اور ان کے لیے بے چین ہوئے جا رہے ہو۔ آپ نے فرمایا اے مالک، دل بھرا آتا ہے جس کے واسطے ہے وہ منہ موڑ کر کیسے چلے، کیا کہوں کس واسطے روتا ہوں میں، جان اپنی کس لیے کھوتا ہوں میں۔ مالکا ان کو نفرت مجھ سے ہے، انتہائی گو عداوت مجھ سے ہے، ان کی الفت ہے میرے دل میں نہاں، ہے نرالی سب سے اپنی داستاں۔ اذن دے پھر ایک دفعہ ملنے کا تو، سب سے پہلی ہے یہ میری آرزو۔ مالک نے اجازت دی اور کہا کہ اس میں میرا کیا حرج ہے، آپ ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ ان سے اور مل لیں۔ بس اتنا سنتے ہی پیارے یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی طرف دوڑے اور آخری ملاقات کے لیے ان کی طرف بھاگے اور ایک ایک بھائی کا نام لے کر پکارنا شروع کیا۔ ٹھہرنا، رکنا ذرا ننھے سے یوسف کے لیے، دیکھنا مڑ کر اسے جس کو دیکھتے دیکھے، اے گراہ سخت دل، اے قافلے کنا کے، اپنے ننھے سے مسافر کو بھی مڑ کر دیکھ لے۔ کس پہ چھوڑا تم نے مجھ کو اور کس کو دے چلے، اور کیا یعقوب کو صورت دکھانے چلے۔ ہائے اے شمعون اور رویل، ٹھہرو تو سہی، پیاری پیاری صورتیں جھکو دیکھو اور آخری، پھر کیا تم اور کہاں میں کہاں، یہودا آخی، پھر کہاں یہ سرخ زمیں اور میرے لیے کنان کی۔ بلکہ بھائی تیز قدموں سے شہر کنا کی طرف، تاکہ یوسف آن نہ پہنچے اپنے اخواں کی طرف، جن کے پیچھے بس یوسف بھی دوڑے اس قدر ننھے پاؤں میں، اور دل ہے بس زیر و زبر، ایک پتھر کی لگی ٹھوکر، وہ گرے منہ کے بل، ہائے کر کے گرتے اور خون بس آیا نکل۔ ننھے سے یوسف کا گرنا دیکھ کر واہ یہ ہوا جس کو کہتے ہیں یہودا دل پکڑ کر رہ گیا، دوڑ کر آیا، اٹھایا گود میں فرزند کو اور کہا خاموش ہو جا بھائی، بس اتنا نہ رو، یوں ہی مرضی تھی خدا کی، اس کی مرضی یوں ہی تھی، صبر کر اے لختے جگر، جو کچھ کے ہونی تھی ہوئی، اب خدا حافظ ہے تیرا اور نگہبان ہے وہی، چھوڑ اب تو کنا کی اور بھائیوں کی دوستی، ظلم ان کا ان کے آگے آئے گا گھبرا نہیں، اور تیری امداد پر اللہ ہوگا بالیقین۔ اللہ توبہ۔ غرض کہ ادھر یہودا حضرت کو تسکین دلاسا دے کر اپنے بھائیوں میں جا ملا، اور ادھر مالک قافلہ نے روتے ہوئے یوسف کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور اپنے قافلے میں لے آیا اور قافلے کو کوچ کا حکم دیا۔ چنانچہ اسی وقت قافلہ روانگی کے لیے تیار ہو گیا، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو باجنزیر کر کے ایک اونٹ پر بٹھایا، اور ان کے متعلق ملک قافلے نے اپنے دل میں یہ خوف کیا کہ کہیں بھاگ نہ جائے، اس لیے تمام راستے نہایت حفاظت اور سختی کے پہرے و چوکی
دارے کا حکم دیا اور ان کا اونٹ سب اونٹوں کے بیچ میں لیا، اور اب قافلہ مصر کی طرف روانہ ہوا۔ قافلہ جب مصر کی جانب چلا، حال یوسف کا بہت ہی ابتر ہوا۔ شہر کنعان آج چھوٹا آپ سے، باپ ان سے اور گئے وہ باپ سے۔ روئے یوسف ہائے کچھ اس قدر سے، اور زبان حال سے گویا ہوئے، اے وطن اور بے وطن کی سرزمیں، کیا جگہ میرے لیے تجھ میں نہیں؟ اے زمیں کنعان کی، اے آسماں ہوا تمہارے ہجر میں نوح ہے کناں۔ اے ہوا کنعان میں جب جائے تو، اے ہوا کنعان میں جب جائے تو، حال میرا سب سے کہو کو بکو۔ کہہ گیا ہے آج ایک قیدی سلام، بن گیا ہے آج جو مصر ایک غلام۔ والدہ کی قبر۔ تفسیر بحر المجارج و معلم التنزیل میں وغیرہ میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے غلام بننے اور تھوڑے سے درہموں میں بکنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک روز ایوان اسرائیل میں بیٹھے ہوئے آپ آئینہ دیکھ رہے تھے، جس میں آپ کو اپنا حسن و جمال بہت ہی اچھا معلوم ہوا، اور فی الحقیقت آپ کا حسن و جمال تمام جہان سے نرالا تھا۔ چنانچہ آئینہ دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ ایسا شخص اور ایسا صاحب حسن جمال کسی کا غلام بن کر فروخت ہو تو تمام جہان بھی مل کر اس کی قیمت نہیں دے سکتا۔ بس حضور خداوندی میں آپ کا یہ قول لکھا گیا ہے، اور اس وقت جب کہ 18 درہموں میں آپ کو فروخت ہو رہے تھے، آپ کے نام وحی آئی جس میں یہ ارشاد خداوندی ہوا۔ اور آج کل ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری ذرا سی اولاد اچھی ہو اس پہ گھمنڈ کر لیں گے، گھر اچھا ہو اس پہ گھمنڈ کر لیں گے، اپنی صورت اچھی ہو، تندرستی اچھی ہو اس پہ گھمنڈ کریں گے۔ اس وقت کا سوچو جب اللہ تعالیٰ امتحان لے لیا کرتا تھا۔ آج ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں تو دیکھو ہم کیسے بچے ہوئے ہیں، ہر عیب سے، ہر گناہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہوا ہے؟ پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اور اس وقت اگر کوئی بھی کیسا بھی گناہ کرتا تھا اس ٹائم عذاب آ جایا کرتا تھا، یا اس کو سزا ضرور ملتی تھی۔ کیا ہوا وہ تیرا کہنا یوسفا، کتنے تھوڑے درہم میں تو بک گیا؟ آئینہ جب تو نے دیکھا تھا وہاں، چاہیے تھا شکر خلاق کے جہاں۔ حسن جس کے قبضہ قدرت میں ہے، ملک میں جس کی ہے بس ہر ایک شے۔ قدر کی تصویر کی کیوں یوسفا، کیوں مصور کا نہ شکریہ کیا؟ میرا شکریہ اگر کرتا وہاں، تیری قیمت دے نہیں سکتا تھا جہاں۔ بے شک انشاءاللہ اگلا واقعہ اگلے ایپیسوڈ میں سناؤں گی۔ گائز، جب ایک بچہ ماں سے یا باپ سے جدا ہوتا ہے نا، تو اس کے دل کی حیف اور اس کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے یہ مجھے بھی معلوم ہے، کیونکہ میں نے بھی اپنی ماں سے جدا ہو کے بچپن میں وقت گزارا ہے۔ میں 5 سال کی تھی جب میرے والد میری ماں سے مجھے چھین کر کے لے کے آئے تھے۔ جب پہلی رات مجھے میرے پاپا لے کے آئے تھے نا، تو اس رات سب لوگ سو رہے تھے، اور میں اس قدر رو رہی تھی کہ میں کہہ رہی تھی میری ماں کہاں ہے؟ کوئی مجھے اپنا نہیں لگ رہا تھا اس گھر میں ڈر اتنا رہی تھی چاچاؤں سے، باپ سے، سب سے، کہ چیخ مار کے رو بھی نہیں سکتی تھی، خاموشی سے منہ دبا دبا کے۔ اور میری ماں کا گھر میرے پاس ہی تھا، 1-2 گلی سے آ گئی۔ پھر میں نے آدھی رات میں، چھوٹی بچی تھی میں، 6 سال کی، 7 سال کی، میں رات کو اندھیرے میں نکل گئی اپنی ماں کو ڈھونڈنے، اور راستے میں جب تک میری وہ گلی ختم نہیں ہوئی تب تک میں خاموش رہی، اور جیسے وہ میری گلی ختم ہو گئی تو میں بھی ایسی چیخیں مار مار کے روتی ہوئی جا رہی تھی اپنی ماں کو یاد کرتے ہوئے۔ تو مجھے پتا ہے کس قدر کا غم ہوتا ہے انسان کو اپنے ماں سے، باپ سے بچھڑنے کا۔
اور ان نبیوں پہ تو کس کس طریقے کی مصیبتیں گزری ہیں. سوچے ذرا ہمارے نبی کس کس طریقے سے مصیبتیں بھر کے گئے ہوں گے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو مرتے وقت بھی اپنی امت کا ہی بس غم تھا کہ بس میری امت بخشی جائے. تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، نیک راستے پہ چلیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے، ہم سب کے گناہوں کی مغفرت کرے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.